बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगे। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है दुनिया का, आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दे इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश मुझे करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार है। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखे, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अलकादर में जमानत मिलेगी।
ورنہ یہ ہوگا نہیں, کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے, ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی, ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے, جیسے انہوں نے 26 ترمیم کی وہ سارا کچھ کیا, اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں, وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب کا کیس لگنے نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے, عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا, اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا, جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. کرزئی کی اور غنی کے جو 2 ادوار گزرے ہیں اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے, تفصیلات آ جائیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے, حملے بھی, بے دخلیاں بھی, ڈرون حملے بھی, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہے. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں, ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان, اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے, تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے, تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. جب اتنی دہشت گردی بڑھے گی, لوگوں کا قتل عام ہوگا, آپریشن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, تو وہاں جو انتظامی جماعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. ANP کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ماضی میں یہ ہوا تھا. بشرا بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, عمران خان صاحب کی اہلیہ سابق خاتون اول اور جیل بھی کاٹ کر آئی ہیں. بشرا بی بی کے بارے میں پہلے میں 1-2 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بارے میں بہت کلیم کیا گیا کہ یہ ٹوٹ چکی ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کمپرومائز ہو گئی ہیں, کئی لوگوں نے کہا کہ وہ ڈیل کر رہی ہیں, کئی لوگوں نے کہا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گی اور وعدہ ماف گواہ بن جائیں گی. لیکن انہوں نے یہ سارے اندازے غلط ثابت کیے. جب ان کے اوپر مقدمہ ہوا اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ فوری طور پہ خود پہنچی گرفتاری دینے کے لیے اور انہوں نے جا کر اپنی گرفتاری دے دی. تو یہ ان کا کنڈکٹ رہا, اور انہوں نے پھر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گرفتاری کے دن گزارے بھی. انہیں پہلے بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا, خود ہی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, خود ہی درخواست دی اور خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو جیل بھجوایا, اور سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں اور کافی پرابلمز. بشرا بی بی کا یہ بھی بتایا گیا بیمار بھی ہو گئیں, انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ انہیں زہر دیا گیا. تو ملٹیپل چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. ابھی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے احتجاج سے 2 دن قبل, اس سے 2 روز قبل ان کا سٹیٹمنٹ آیا, اور یہ تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے جو 21 اور 22 تاریخ کی درمیانی شب کو, یعنی اس کے پہلے حصے میں شام کے وقت جو ہے وہ یہ ریلیز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. پورا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی لمبا ہے, 8-9 منٹ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک تو مختصر سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا, با اثر سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ آنا ضروری تھا. وہ عمران خان کی اہلیہ ہے اور ان کے بولنے کا امپیکٹ ہونا ہے. جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بات کرتی ہیں تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں, تو ان کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے. ایسے ہی اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ بات کریں گی تو لوگوں کو اس کے اوپر بھی, اور کیونکہ ایک لیڈر اندر ہے, جیل میں ہے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو وائف ہے, وائف تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی. نواز شریف کی اپنی اہلیہ وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی. اسی طرح جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس اب یہ موقع ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلا رہی ہیں اور اس کا حصہ بن رہی ہیں. 3-4 چیزیں جو انہوں نے عام کہیں. ایک تو انہوں نے مخاطب کیا پولیس کو اور انتظامیہ کو اور حکومت کو, انہوں نے کہا جی آپ غیر قانونی کام نہ کریں کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے, ہمارے ساتھ زیادتی مت کریں, ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کے حق میں نکلنے کے لیے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ سارے لوگ نکلیں. ایک طبقے کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ سب کو نکلنا ہوگا عمران خان صاحب کی آواز پہ, اور یہ کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اب جو اگلی 3 چیزیں ان میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان بدلہ نہیں لے, یہ انہوں نے کنفرم کیا اور یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ایک طرح سے موجودہ سسٹم کو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اقتدار میں آ کے آپ سب سے بدلہ لے گا تو عمران خان بدلہ نہیں لے گا.
اب اس میں جو ہے وہ چند سوالات ہیں. ارشد شریف کی فیملی کو تو بدلہ چاہیے, اور عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا, یعنی جو میرے ساتھ آپ نے کیا اس کے لیے بدلہ نہیں لوں گا, لیکن جو اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے شہریوں کے ساتھ اور عام پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق انصاف ہوگا. یعنی لوگوں کو جواب تو دینا پڑے گا نا, جب تک یعنی یہ تو پھر ایک طرح کی ڈیل ہو جائے گی. اگر عمران خان بھی وہی کرتے ہیں جو نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے اقتدار دے دیں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, تو یہ نہیں ہونا. یہاں پہ بدلہ نہ لینے کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اپنی ذات, میرے اوپر جو آپ نے کیچڑ اچھالا یا میرے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی میں اس کو بھلا سکتا ہوں, لیکن جو پاکستان کے ساتھ, جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہاں تو رول آف لا ہوگا, اور اگر تو قانون اپنا رستہ بنائے گا تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہوگی. لیکن یہ یقین دہانی بشرا بی بی نے جو کروائی یہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں, اور یہ میسج بہت گہرا ہے کہ عمران خان بدلہ نہیں لے گا اور وہ بدلے میں یقین نہیں رکھتا. تو اس کو یہاں روک لیتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان جب تک خود آگے منع نہیں کر دیتے, یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب صرف احتجاج اسی صورت میں رکے گا جب عمران خان صاحب خود سامنے آ جائیں اور خود سامنے آ کر یہ کہہ دیں کہ احتجاج روک دیا جائے. اب عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, اگر 24 تاریخ تک یا 24 تاریخ سے پہلے تک کسی وقت عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور وہ باہر آ کر کہتے ہیں جی احتجاج روک دو اور میں اس کے بعد جو ہے وہ خود لیڈ کروں گا, بتاؤں گا کیا کرنا ہے, تو سینیریو بدل سکتا ہے. ادروائز کسی صورت بھی عمران خان کے خود کے کہے بغیر یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. یہ بشرا بی بی نے تیسرا بڑا اناؤنسمنٹ کیا. چوتھا جو ان کا اناؤنسمنٹ ہے جس کے اوپر رولا پڑ گیا پورے پاکستان میں, وہ سعودی عرب کے حوالے سے. سعودی عرب کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ بہت ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے, کئی لوگوں نے اس کو ادھر ادھر توڑ مڑوڑ کے بیان کیا ہے, لیکن بشرا بی بی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں, ان کا ایکچولی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دوں, لیکن میرے خیال میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے ہی آپ کو سنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اپنے ویڈیو بیان میں بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان جب مدینہ منورہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو جنرل باجوہ کو فون آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے, ہم تو ملک سے شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آ گئے ہیں. تو یہ جناب سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں غلط ہیں تو باجوہ سے پوچھا جا سکتا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا, ہم پر گند اچھالنا شروع کر دیا گیا, میرے خلاف باتیں کی گئی اور عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ بھی کہا گیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جی اگر یہ باتیں غلط ہو سابق آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ سے پوچھا جائے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو یہ باتیں کسی نے بتائی تھیں. اچھا اس میں کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف کیا ہے. یعنی بظاہر جو سٹیٹمنٹ جس طرح سے دیا بشرا بی بی نے, اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اشارہ سعودی عرب کی طرف ہو رہا ہے. پہلی نظر میں مجھے بھی ایسا ہی لگا, لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنی وضاحت پیش کی ہے. اس میں اظہر مشوانی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ شہباز گل کا جو دو بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اظہر مشوانی نے کہا کہ بشرا بی بی نے اپنی ویڈیو میں نہ سعودی عرب کا نام لیا اور نہ ہی ذکر کیا. عمران خان اور ان کی اہلیہ جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تو باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور اس کی بیوی نے کمپین شروع کی کہ یہ شخص ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ شلوار قمیض اور کپتان چپل پہن کر چلا جاتا ہے. باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا اور وہی کرتا تھا جو وہ اس سے کرواتا تھا. اب پاکستان میں شریعت کا ذکر میرے خیال میں نہیں ہوا, یہ سعودی عرب میں شریعت کا ذکر ہوا ہے. پاکستان میں تو شریعت ہے ہی نہیں, تو جس ملک میں شریعت ہے ہی نہیں وہاں پہ شریعت ختم کیسے کی جا سکتی ہے, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. شہباز گل صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ آنے والا ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ الگ لگا. اگر اس پہ آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ نے پہلے روس کے دورے کو پاکستان کے لیے ضروری کہا اور وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ ہر صورت دورہ کریں, اور بعد میں امریکہ کو جھوٹ بیچا اور عمران خان سے متعلق جھوٹ بیرونی ممالک میں بیچ کر ایک فضا بنائی, بالکل اسی طرح عمران خان کا ننگے پاؤں مدینہ میں ہونا اور شلوار قمیض پہننا باجوہ کو پسند نہ تھا. باجوہ بیگم سسر اور مٹھو انہوں نے اس پر بھی خود ساختہ جھوٹ گھڑے اور کہا کہ فلاں ملک کو یہ بات پسند نہیں آئی, فلاں نے یہ کہا. باجوہ یہ تمام باتیں پاکستان میں صحافیوں کو فیڈ کرتے رہے اور صحافیوں میں بتاتے رہے. اچھا یہ بات ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ صحافیوں میں ملاقات کرنے کے بڑے شوقین تھے, اور میں اکیلے میں تو کبھی نہیں ملا, لیکن باقی صحافیوں کی موجودگی میں جنرل باجوہ سے میں ملا ہوں, اور باجوہ صاحب بہت سارے قصے کہانیاں سناتے تھے. یعنی باجوہ صاحب نے ایک دن یہ بھی کہا کہ میں نے امریکنز کو اور مغربی ممالک کو کہا کہ آپ ہمیں کیوں چائنا کی طرف دھکیلتے ہیں, نہ ہم ان کے جیسے کپڑے پہنتے, نہ ہم ان کی زبان جانتے, تو آپ ہمیں اجنبی لوگوں کی طرف کیوں دھکیلتے ہیں, ہمیں اپنی طرف آنے دیجئے, ہماری توجہ اپنی طرف رکھیے. تو وہ باجوہ صاحب ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے. میں بھی عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے دورے کو لے کر اور ان کے ننگے پاؤں چلنے کو لے کر باجوہ صاحب نے کوئی تنقید کی ہو اور یہ کہہ دیا ہو, یعنی میں کنفرم نہیں کر سکتا آپ کو, باجوہ صاحب ڈینائی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ باجوہ صاحب کی شخصیت کا حصہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا وہاں پہ جا کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں. اب ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی, وہ کہتے ہیں یار کتوں چک لے آئے ہو, وہ خود اپنی شریعت پہ. یہ باجوہ صاحب نے ہمیں ان ملکوں کے بارے میں ایک بات تو کہی تھی, یہ میں ریکارڈ پہ رکھ دیتا ہوں.
बाजवा साहब ने कहा कि जो हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक थे, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बाकी मुल्क है, कहते हैं जी वो अब इस्लामी भाईचारे वाला मामला नहीं रह गया। ये बाजवा साहब ने अपने मुंह से कहा था। उन्होंने कहा था अब जब हम उन्हें मिलते हैं तो वो ये जो नई नस्ल उनकी आई है, ये नई नस्ल अब इस्लामी भाईचारा के ऊपर बात नहीं करती, ये मदद की बुनियाद के ऊपर बात नहीं करती। ये कहते हैं जी आपके पास प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास ऑफर क्या है, आप हमारे साथ मिलकर क्या कारोबार करना चाहते हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया के साथ काम ना करें। वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, वो छोड़ें, आपका वो काम नहीं है, आप बताएं कि आप हमारे साथ क्या काम करना चाहते हैं। तो उनकी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है, वो दीन को लेकर उतने जज्बाती नहीं है जितने इनके आबाओ अजदाद जज्बाती थे। ये बातें बाजवा साहब खुलकर करते थे। मे बी इसकी कोई एंगलिंग उन्होंने ऐसी की हो जो बात इमरान खान साहब तक पहुंची हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि बुशरा बीबी का जो ये स्टेटमेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो छोटे एतराज़ात मेरे हैं। एक तो ये स्टेटमेंट बड़ा लेंथी था, बहुत लंबा था, ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए था।